بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال رواں کے اوائل سے اب تک لاکھوں انسان کورونا کا شکار ہو کر ہلاک ہو چکے ہیں اور اب بھی اس کی خطرناکی باقی ہے۔ میڈیکل سائنس کے ماہرین اس کی ویکسین دریافت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب مختلف ممالک سے خبریں آنے لگی ہیں کہ ویکسین تیار کر لی گئی ہے اور اس کا استعمال شروع کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی اس کا بے صبری سے انتظار ہے۔ محکمہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ جلد ہی ویکسین لگانے کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا اور ملٹی نیشنل کمپنیوں نے حکومت کو درخواست دے رکھی ہے کہ انہیں اس ویکسین کے استعمال کی اجازت دی جائے۔ یہ ایک خوشائند پہلو اور اطمینان کی بات ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد اس مہلک وبائی مرض سے تحفظ حاصل ہو جائے گا۔ بعض ذرائع سے یہ خبر آ رہی ہے کہ کورونا ویکسین میں خنزیر کی چربی سے اخذ کردہ اجزاء شامل ہیں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے خنزیر نجس العین ہے، اس کے کسی بھی جز کا کسی بھی حیثیت سے استعمال جائز نہیں ہے۔ اس بنا پر مسلمانوں میں تشویش اور بے چینی پائی جاتی ہے کہ وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ بہت سے لوگوں نے شریعہ کونسل جماعت اسلامی ہند سے درخواست کی ہے کہ اس معاملے میں ان کی شرعی رہنمائی کی جائے۔ چنانچہ کونسل نے اس مسئلے پر غور کر کے درج ذیل فیصلے کیے ہیں۔ نمبر 1، مختلف ممالک میں تجربات ہو رہے ہیں اور متعدد کمپنیاں ویکسین تیار کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ بات یقینی نہیں کہ ہر ویکسین میں خنزیر کی چربی سے اخذ کردہ اجزاء شامل ہیں۔ ویکسین تیار کرنے والے سائنسدانوں اور اطباء میں سے بعض مسلمان بھی ہیں۔ کچھ دنوں قبل ترکی سے خبر آئی تھی کہ ایک مسلمان سائنسداں جوڑے نے اس کی ویکسین دریافت کر لی ہے۔ اس بنا پر توقع ہے کہ ایسی ویکسین بھی ایجاد ہوگی جو صرف حلال اجزاء پر مشتمل ہو۔ نمبر 2، اسلام میں انسانی جان کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور اس کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور سورہ النساء میں ہے، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ نمبر 3، کوئی مرض لاحق ہونے پر اس کا علاج کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جامع ترمذی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے اللہ کے بندو، علاج کراؤ، اللہ نے ہر مرض کا کوئی نہ کوئی علاج رکھا ہے۔ حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کا بھی یہی حکم ہے۔ نمبر 4، اسلام میں حلال و حرام کے حدود واضح کر دیے گئے ہیں۔ مرض اور حفاظتی تدبیر کی صورت میں بھی اس کی پابندی لازم کی گئی ہے۔ چنانچہ حدیث میں دوا کے طور پر کسی حرام چیز کے استعمال سے منع کیا گیا ہے۔ سنن ابو داؤد اور دیگر کتابوں میں اس مضمون کی حدیث آئی ہے۔ نمبر 5، جن چیزوں کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے، اگر ان کی حقیقت و ماہیت تبدیل ہو جائے تو حرمت باقی نہیں رہتی۔ اس بنا پر کسی حرام جانور کے اجزاء جسم سے حاصل شدہ جلاٹین کے استعمال کو فقہا نے جائز قرار دیا ہے۔ خنزیر سے حاصل شدہ جلاٹین کے بارے میں بھی بعض فقہا کی یہی رائے ہے۔ نمبر 6، جو فقہا قلب ماہیت کو درست نہیں سمجھتے، ان کے نزدیک بھی اگر حلال اجزاء والی ویکسین دستیاب نہ ہو اور صرف ایسی ویکسین موجود ہو جس میں کسی حرام چیز کی آمیزش ہو، تو چونکہ انسانی جان کا تحفظ ضروری ہے اور ویکسین نہ لینے کی صورت میں وبا سے متاثر ہو کر جان چلی جانے کا قوی اندیشہ ہے، اس لیے اضطرار کی صورت میں اس کا استعمال جائز ہوگا۔ نمبر 7، جن ویکسینز کی تیاری کی خبر عام ہوئی ہے، ان کے اجزاء ترکیبی کا منبع یعنی سورس ابھی متعین طور پر معلوم نہیں ہے۔ قطعی طور پر اس کا علم ہونے کے بعد ان کے استعمال یا عدم استعمال کے سلسلے میں رہنمائی کی جائے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔